خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام خواجہ غیاث الدین حسن تھا اور ان کی والدہ کا نام بی بی ماہ نور تھا۔ آپ نے اپنی قرآن پاک کی تعلیم اپنی والدہ سے حاصل کی۔ ابھی آپ کی عمر مبارک 8 برس ہی تھی کہ آپ کے سر سے والد کا سایہ اٹھ گیا، اور ابھی آپ کے والد کا کفن میلا بھی نہیں ہوا کہ آپ کی والدہ بھی وصال پا گئی۔ حضرت بی بی ماہ نور رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتی تھی کہ جس وقت اللہ عز و جل کی جانب سے معین الدین کے جسم مبارک میں روح ڈالی گئی، اس وقت سے پیدائش تک آپ کا یہ معمول تھا کہ نصف شب سے دن چڑھنے تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد فرمایا کرتے تھے، اور میں اپنے کانوں سے آپ کے ذکر کی آواز سنا کرتی تھی۔ اور جس رات معین الدین پیدا ہوئے میرا گھر نور سے بھر گیا، دور دور تک فرشتوں کی جماعتیں نظر آنے لگیں۔ کچھ دیر بعد یہ نظارہ میری آنکھ سے اوجھل ہو گیا اور مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی۔ غیب سے آواز آئی، اے بی بی تم کیوں پریشان ہو؟ یہ نور میرا ہی تھا، میں نے اپنا نور تیرے فرزند معین الدین کے دل میں بھر دیا اور اسے دین و دنیا کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ آپ کے والدین کی وفات کے بعد آپ کو وراثت میں ایک انگوروں کا باغ اور ایک چکی ملی، جس سے آپ اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے۔ اپنے والدین کی وفات کے بعد آپ کا دل اس دنیا سے بیزار ہو گیا تھا، اور آپ اپنا زیادہ وقت باغبانی میں ہی گزارا کرتے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 15 برس تھی۔ آپ نوجوانی کی حدود میں قدم رکھ رہے تھے، خط کے آثار نمودار ہو رہے تھے، اور آپ حالات و واقعات و تجربات سے سنجیدہ مزاج اور پختہ انسان بن گئے تھے۔ باغبانی کے کام اور نماز سے فراغت کے بعد جو وقت فرصت ملتا تو آپ اکثر بحر خیالات میں غوطہ زن رہا کرتے تھے۔ آپ کی حقیقت شناس نگاہیں کسی ایسے راستے کی تلاش میں تھیں جو بندے کو اللہ عز و جل سے ملا دے۔ آپ سوچتے سوچتے گھبرا جاتے تھے اور انجان مسافر کی طرح بھٹک جاتے تھے۔ ایک روز قسمت کا ستارہ چمکا اور اللہ عز و جل نے ایک مجذوب کی شکل میں آپ کی رہنمائی فرمائی۔ ایک دن حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ حسب معمول درختوں کو پانی دے رہے تھے تو حضرت شیخ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ گھومتے پھرتے اس باغ کی طرف آن نکلے۔ ابراہیم قندوزی اسی بستی میں رہا کرتے تھے، لوگ ان کو مجذوب کہا کرتے تھے۔ اور جب معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ابراہیم قندوزی پر پڑی تو سب کام چھوڑ کر آپ ان کی جانب متوجہ ہو گئے۔ آگے بڑھ کر خوش آمدید کہا اور دست مبارک کو بوسہ دیا، پھر نہایت عزت و احترام کے ساتھ ان کو سایہ دار درخت کے نیچے بٹھایا۔ ان دنوں انگوروں کا موسم تھا۔ کچھ عمدہ اور پکے ہوئے انگور آپ کی خدمت میں پیش کیے، خود ادب کے ساتھ آپ کے پاس بیٹھ گئے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی کو حضرت معین الدین چشتی کی مہمان نوازی کا یہ انداز بہت پسند آیا۔ حضرت شیخ قندوزی پہچان گئے یہ بچہ نہایت ہونہار اور راہ حق کا متلاشی ہے۔ حضرت شیخ قندوزی نے اپنی جیب سے ایک خلی کا ٹکڑا نکالا اور اپنے دندان مبارک سے چبا کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے دہن مبارک میں ڈال دیا۔ وہ خلی کا ٹکڑا شباب معرفت کا ایک جام تھا جسے پیتے ہی آپ
پر خودی کی کیفیت طاری ہو گئی اور نگاہوں سے تمام حجاب دور ہو گئے۔ آنکھوں میں نور ہی نور چھا گیا، جوش حیرت قلب پر طاری ہو گیا، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اس وقت حالت فراموشی میں کب تک آئینہ حیرت بنے رہے۔ جب آپ کو ہوش آیا تو ساقی جام معرفت محفل سے اٹھ چکا تھا۔ حضرت ابراہیم قندوزی وہاں سے جا چکے تھے۔ دل قابو سے باہر ہو گیا تھا اور طبیعت پر جبر کر کے دامن صبر قرار تھام کر بیٹھ گئے۔ عشق میں صبر چونکہ انتہائی دشوار ہوتا ہے، لہذا حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو بھی قرار نہ رہا۔ جو جلوہ مجذوب ابراہیم قندوزی دکھا چکے تھے، اس کو دیکھنے کے بعد خود پر ایک دیوانگی کی کیفیت طاری ہو گئی اور دنیا اور دولت سب حقیر اور بے وقت دکھائی دینے لگی تھی۔ قلب میں عشق خداوندی جوش مارنے لگا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی دیوانگی بڑھتی چلی گئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت شیخ ابراہیم قندوزی کے ہاتھوں جام معرفت پینے کے تیسرے دن ہی اپنی تمام املاک فروخت کر کے جو ان کو وراثت میں ملا تھا اور اپنے عزیز و اقارب کی محبت کو خیر بات کہہ کر چل دیے۔ محبوب حقیقی کے سچے عاشقوں کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ قرب یار پانے کے لیے سب سے پہلے علوم ظاہری کا مرحلہ طے کرتے ہیں، پھر عمل کی دشوار گزار منزلوں کو طے کر کے علوم باطنی سیکھتے ہیں۔ آپ نے بھی یہی راستہ اختیار کیا۔ اس زمانے میں ترکستان کی سرحد پر واقع سمرقند و بخارا کے عظیم الشان دارالعلوم عالمگیر شہرت رکھتے تھے۔ مشرق و مغرب کے ہزاروں طلباء ہر سال علم کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے ان دارالعلوم کا رخ کرتے تھے۔ آپ نے بھی تحصیل علوم و فنون کے لیے سمرقند اور بخارا کا انتخاب کیا۔ بخارا پہنچ کر آپ علم حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی بخارا کے تمام علماء فضلاء کے حلقہ درس میں شریک ہوئے۔ ان تمام میں سے حضرت مولانا حسام الدین بخاری خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔ آپ نے مولانا حسام الدین بخاری سے علم ظاہریہ کی تکمیل پائی۔ تب آپ کی عمر مبارک 24 برس تھی۔ وہ کہتے ہیں نا، عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتا۔ عشق کی آگ حضرت خواجہ معین الدین کے تن اور من کو جلا رہی تھی۔ تلین کی ہوا نے اس آگ کے شعلوں کو اور بھی زیادہ تیز کر دیا۔ جب بے قراری جنون کی حد تک پہنچی تو آپ عراق کی جانب روانہ ہو گئے۔ قصبہ سنجان پہنچ کر حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ سے ملاقات ہوئی اور 15 دن آپ نے وہاں قیام کیا۔ جب بے قراری کی تمام حدیں پار ہو گئیں تو آپ سنجان سے روانہ ہو کر بغداد شریف کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان دنوں حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ قصبہ جیل میں تشریف فرما تھے۔ یہ قصبہ کوجودی کے دامن میں آباد تھا، جہاں طوفان نوح کے وقت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آ کر رکی تھی۔ آپ حضور سیدنا غوث اعظم کی صحبت اور زیارت سے مشرف ہوئے تھے۔
ناظرین گرامی، رشتے میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سیدنا غوث اعظم کے بانجے لگتے تھے۔ جب آپ کو غوث اعظم سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی حالت تھی، تو سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے حق میں دعائے خیر فرمائی، اور تب انہوں نے یہ بشارت دی کہ آپ مقتدائے روزگار ہوں گے اور خلق خدا خواجہ غریب نواز سے فیض یاب ہوگی۔ ناظرین گرامی، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو خواجہ غریب نواز کا لقب یہیں سے ملا تھا۔